नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और मज़ाहिब आलम। नाज़रीन, रोज़ा सिर्फ़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। अब ये पहली उम्मतों पर रोज़ा किस तरह फ़र्ज़ किया गया था, वो किस तरह रोज़ा रखते थे, आज वो कैसे रोज़ा रखते हैं, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मुमताज़ स्कॉलर मौजूद हैं, मेरे उस्ताज़ मोहतरम सदर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर्रहमान आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बेहद ममनून, बहुत शुक्रगुज़ार कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, तो हमारे नाज़रीन को इस बारे में बताएं कि वो रोज़ा कैसे था और आज जो नॉन मुस्लिम्स रोज़ा रखते हैं वो कैसे है, और इसमें और मुसलमानों के रोज़े में क्या फ़र्क है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की इस आयत में जो अभी आपने तिलावत की है, उसमें हमें रोज़े पर अमल दरामद के लिए जैसे और कुछ बुनियादी बातें बताई गई जी, तो एक ये बात भी बताई गई कि तुम पर रोज़े की फ़र्ज़ियत कोई अनोखी चीज़ कोई नहीं, नई बात नहीं है कि ये समझा जाए कि ये कोई नया हुक्म ऐसा आ गया है जो पहले कभी नहीं था। तो ये भी एक अंदाज़ है लोगों के जहनों को उस काम के लिए आमादा करने का, जी, कि जब ये किसी के इल्म में बात लाई जाए कि ये तो वो काम है जो पहले भी होता पहले भी है, कर रहे थे, अब तो अगला आदमी उस काम को करने के लिए ज़हनी तौर पे ज़्यादा आमादा हो जाता है। तो इसी रेफरेंस से कुरान हकीम ने इसका ज़िक्र किया। फिर दूसरी बात कुरान ने जो हमारे सामने इस हवाले से वाज़ेह की कि ये जितनी भी शरीयतें रही हैं, मुख्तलिफ़ अंबिया जिनको लेकर आते रहे, कुछ बुनियादी बातें तमाम शरीयतों में मुश्तरक हैं, क्योंकि सबका जो मंबा है, सोर्स है, वो एक है, बिल्कुल एक ही है। सब अल्लाह की तरफ से मबूस होते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं। तो कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं कि जो हर उम्मत के लिए थीं, हर शरीयत में रही सेम है। उन्हीं में से एक ये भी है जिसको हम सौम या रोज़ा कहते हैं। तो ये उसी का गोया कि एक तारीख़ी तसलसल है। बिल्कुल। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो वहाँ के जो लोग थे, मक्का के लोग, वो भी रोज़ा रखते थे, और वो रोज़े का एहतमाम उनका आशूरे के दिन होता था, क्योंकि ये इन महीनों का तस्वुर तो पुराना है जी, जिनको आज हम कमरी महीने कहते हैं। ये ज़ाहिर है कि एक पुरानी तारीख़ है। ख़ुद कुरान हकीम ने कहा कि ये 12 महीने उस वक्त से हैं जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की। बिल्कुल। तो इसलिए उनके यहाँ भी रोज़े का तस्वुर मौजूद था। वो आशूरे का तस्वुर जो 10 मुहर्रम का उनके यहाँ होता था। ये अलग बात है कि वो महीनों को आगे पीछे करते रहते थे जी, तो वो एक ख़राबी उनके अंदर मौजूद थी कि वो जो 10 तारीख़ को मुहर्रम का रख रहे हैं तो वाकई मुहर्रम है या कोई और महीना है, ये ख़राबी तो थी, लेकिन बहरहाल रोज़े का तस्वुर मौजूद था। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ पर एक बड़ी आबादी यहूद की थी, वो भी रोज़ा रखते तो वहाँ पर भी आपने देखा कि रोज़ा रखा जा रहा है।
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی تو بتایا گیا کہ یہ اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو بنی اسرائیل کو یا ان کے بڑے جو تھے ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی. تو یہ اپنے شکرانے کے طور پر اس 10 تاریخ کو رکھتے ہیں جو ان کے مخصوص دن تھے. ان کے اپنے مہینوں کی ترتیب ہے یہودیوں کی, تو اسی ترتیب سے انہوں نے ایک مہینہ تشرین کا فکس کر رکھا تھا, اس میں سے رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں اور ان کی سنت ہے. تو اسی لیے عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایک مستحب ایک سنت روزہ سمجھا جاتا ہے اور ہے, اس پہ عمل ہوتا ہے. تو گویا روزے کا تصور ہمیشہ سے امتوں میں رہا ہے, اور اب بھی جو مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں ہم یہ تصور دیکھتے ہیں. ہندو مت کے اندر بھی برت کا باقاعدہ تصور موجود ہے. بالکل کئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے منع کر دیتے ہیں. اب تفصیلات کا یقیناً فرق ہے کہ ان نے کچھ سلیکٹڈ چیزیں ممنوع کر دیں کہ ہم آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے تو یہ ہمارا روزہ ہوگا, یعنی ہم لیکوڈ لے سکتے ہیں, پھل کھا سکتے ہیں, ان کا یہ تصور موجود ہے. کچھ مذاہب کے اندر کئی دنوں کا مسلسل روزے کا بھی تصور موجود ہے, لیکن وہ کہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ جو ان کے مذہبی لوگ ہیں, پیشوا ہیں, راہب ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ روزہ ہمارا مسلسل ہوگا. جی تو اب تصورات تو ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں. کسی یہاں 40 دن کے روزے کا تصور ہے, عیسائیت میں بھی اسی طرح روزے کا تصور موجود ہے. اس کے لیے جو مخصوص ایام ان کے یہاں موجود ہیں کفارے کے اعتبار سے, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ دیا تھا, تو اس حوالے سے روزے کا تصور موجود ہے. تو گویا روزے کے تصورات تو دنیا میں پائے جاتے ہیں. بلکہ مجھے ایک یہاں پہ بتایا ایک فادر نے کہ ہمارے ہاں جو روزے کا تصور ہے, ہمارا بھی روزہ تقریباً آپ ہی کی طرح ہے, ہم بھی کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے. وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے. جی لیکن اس میں ان کا دورانیہ زیادہ ہے. جی دورانیہ ان کا زیادہ ہے, یعنی ایک غروب آفتاب سے دوسرے غروب آفتاب تک, یوں کہیں گے 24 گھنٹے کا روزہ. جی تو تصورات موجود ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ موازنہ کریں کہ جو دین اسلام نے ہمیں روزے کا تصور دیا اور دنیا میں جو تصورات موجود ہیں, تو اس موازنے میں آپ کو ایک اعتدال کی شکل یہاں پہ نظر آئے گی. بالکل. ایک تو 24 گھنٹے کا نہیں ہے, اس کو صرف دن کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا, اور گویا غروب آفتاب سے لے کر صبح سحر تک آپ کو پوری اجازت دی گئی ہے کہ جو بھی چیز آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا پینا چاہیں, اس پہ کوئی بندش نہیں. بالکل. تو اس طرح گویا کہ وہ لوگوں کی بساط میں آ گیا کہ عام آدمی بھی اگر وہ بیمار نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے دین ہمارا دین فطرت ہے, تو فطرت کے مطابق کوئی ایسا عمل دین نے نہیں بتایا جو ہم یہ کہیں گے جی امپاسبل ہے, یہ ہم نہیں. چند لوگ عمل کر سکتے ہیں, سارے نہیں عمل کر سکتے. ایسا نہیں. پھر دوسرا, اس جو دین کا ہمارے دین کا روزہ ہے اس میں ایک اور ویرائٹی ہے کہ باقی مذاہب کے جو روزے ہیں وہ کسی خاص سیزن کے ساتھ جڑے ہیں, سردی کا ہوگا, گرمی کا ہوگا. جی بالکل. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, ہر موسم میں روزہ آ رہا ہے. بالکل. تو جس کی وجہ سے آپ کی ہر موسم کے لحاظ سے ایک ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی ایک موسم میں جسم کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں, دوسرے موسم میں کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. بالکل. تو گویا ہم مختلف تقاضوں کے اعتبار سے روزے کے ذریعے ان پہ قابو پاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا گویا کہ روزہ مختلف مہینوں میں آتا جاتا رہتا ہے. جی بالکل. تو جس کے نتیجے میں ہمیں ہر موسم کے اعتبار سے جو روزے کے فوائد ہیں وہ ہمیں اس طرح بھی حاصل ہوتے ہیں. تو کسی بھی پہلو سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ اب ہمارے پاس ایک بہت زیادہ مربوط, منظم, معتدل, متوازن ہمارے پاس ایک روزے کا تصور موجود ہے. بالکل. اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل میں لے کر آئے, اور جہاں کوئی مسائل تھے تو خود شریعت نے وہاں پر ہمیں گنجائش بھی دے دی. اگر ایک شخص بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو شریعت اس کو پابند نہیں کرتی, اجازت دے دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, جب آپ صحت مند ہو جائیں تو قضا کر لیں. اور اگر کوئی ایسی بیماری جو مسلسل چل رہی ہے کہ جس میں صحت کے عام طور پر اس طرح کے امکانات نہیں ہوتے کہ انسان مکمل طور پہ صحت مند ہو جائے, تو وہاں پر فدیہ کا تصور دے دیا گیا. آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کو آپشن دے دیا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ
رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو آپ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں۔ رکھ لیں۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، وہ بچے کو دودھ دے رہی ہے، پلاتی ہے، تو اس کو اجازت دے دی گئی کہ اپنے بچے کی پرورش کی خاطر وہ روزہ نہ رکھے۔ تو اس طرح کی یعنی تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کے روزے کا بہت ہی ایک متوازن اور ایک معتدل نظام ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، چاہے اس کا موازنہ کسی بھی مذہب سے کر لیں، اور اس کے اندر جو مقاصد ہیں روزے کے وہ زیادہ بہتر طور پر ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اعوان صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، مدلل گفتگو تھی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو دیگر جو مذاہب ہیں ان میں جو روزے کا تصور ہے وہ آپ نے بتایا۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیگر مذاہب میں روزے کا جو تصور تھا ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس پر بات کی، اور ہمارا دین، دین اسلام، دین فطرت ہے اور دین و یسرن، دین آسان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جسے ہم یہ کہیں کہ اللہ نے تو ہمارے ذمہ لگا لیا بٹ امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دیگر مذاہب میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ وہ روزہ کس طرح رکھتے ہیں اور ہم روزہ کس طرح رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اور ہم آج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کو ہم افطار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔